السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ کل کے ایک چھوٹے سے ایڈونچر کے بعد امریکہ کی افواج کے لیے صورتحال اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے مشرق وسطیٰ میں۔ کل کوشش کی تھی انہوں نے اپنے ڈسٹرائرز آبنائے ہرمز میں داخل کرنے کی، اور کوشش کی تھی کہ وہاں سے کچھ جہازوں کو وہ نکال سکیں، لیکن پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور پھر امریکی افواج کو وہاں سے پلٹنا پڑا، وہاں سے بھاگنا پڑا، جس کے بعد اب امریکی افواج کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈونلڈ ٹرمپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب ایئر اسٹرائکس کی تھیں تو ان کے جہاز گرائے گئے تھے، اسٹیل ٹیکنالوجی ان کے نشانے پر آ گئی تھی، اس کے بعد سے ایئر اسٹرائکس نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پائلٹ اٹھانے کے نام پر ایک آپریشن کیا کہ اپنا انہوں نے پائلٹ نکالنا ہے، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وہ کوئی گراؤنڈ انویژن کی کوشش نہیں، کیونکہ C-130 اس میں استعمال ہوئے تھے جو مال برداری کے لیے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر وہ 6 جہاز ان کے تباہ ہوئے اور ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے، تو وہ ناکامی ہوئی۔ اب جب سمندر میں یہ گئے تو سمندر میں پہلے بھی ان کے بحری بیڑے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس دفعہ بھی کل ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد سے اب یہاں پر بھی وہ پیش قدمی نہیں کر پا رہے۔ ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ بہت بدترین قسم کی بمباری اور میزائل اٹیکس کریں، اور اس طرح سے کریں کہ وہ ایرانی رینج سے باہر رہیں، اور اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے آبنائے ہرمز نہیں کھلتی، اس سے نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ان کی میزائل ٹیکنالوجی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ان کے ایکسس آف ریزسٹنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے مشرق وسطیٰ میں امن کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ تو ایک مشکل صورتحال میں اس وقت امریکہ موجود ہے، اور جہاں تک یہ جنگ آ گئی ہے اب امریکی صدر کی ذہنی صحت پر مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ارکان پارلیمنٹ نے، ان کے کانگریس کے لوگوں نے جو ان کے وزیر جنگ سے سوالات کیے، اس میں نہ صرف وزیر جنگ کی ذہنی صحت کے بارے میں سوال کیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ابھی ایک سروے میرے سامنے موجود ہے، واشنگٹن پوسٹ، ٹی وی چینل ABC نیوز اور ایپسوس پول جو ہیں ان کے حوالے سے 59% امریکیوں کی رائے یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی ذہنی صلاحیت ایسی نہیں جو ملک کی قیادت کرنے کے لیے درکار ہو۔ پول کے مطابق 55% بالغ امریکیوں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جسمانی صحت عہدے کی مناسبت سے اچھی نہیں۔ البتہ 40% کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ملکی قیادت کے لیے مکمل اہل ہیں، جبکہ 1% امریکیوں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہیں کہ وہ صدارت کر سکیں۔ مہمانوں کی طرف آتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، یہ اسی طرح سے کتنا لمبا معاملہ چل سکتا ہے، کیونکہ امریکی بلاکیڈ کی وجہ سے بھی وہی مقصد سرو ہو رہا ہے جو ایران چاہتا تھا کہ دنیا کی اکانومی پہ دباؤ پڑے، اور امریکہ پہ اس کا دباؤ ہے، تو امریکہ نے خود یہ صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر سدرا سدوزئی صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اور ثناء اللہ صاحب سابق سفارتکار ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایئر وائس مارشل صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جنگ ایک کل ایڈونچر کی کوشش کی، اس کا جواب ملا، پھر نہ صرف امریکیوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ فجیرہ کی آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا، تو یہ صورتحال تو ایسی ہے کہ نہ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے نہ باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے۔ کتنا عرصہ یہ صورتحال جنگی اعتبار سے سسٹین کی جا سکتی ہے امریکیوں کے لیے؟ بہت شکریہ آپ کی دعوت کا۔ دیکھیے جنگی ملیٹریلی کتنی دیر سسٹین کی جا سکتی ہے، یہ سمپلی اگر ملٹری پاور کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ فیکٹر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو ایک دنیا بھر کی معاشیات کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، ملٹیپل چیزوں کے اوپر، اس میں صرف تیل کی سپلائی نہیں ہے، اس میں ایگریکلچر سیکٹر کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس میں ہائی ٹیک جو سیکٹر ہے اس کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ سارے پریشر دیکھیں تو میرے خیال میں یہ سسٹینیبل بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب دیکھیں صرف امریکہ میں پچھلے ہفتے تک جو فرٹیلائزرز کی قیمت ہے وہ 50% انکریز ہو چکی ہے۔ I was listening to ورجینیا کے ان کے ایک سروے تھا ان کے فارمرز کا، انہوں نے کہا جی جو پہلے میں $40 میں 1 گھنٹہ ٹریکٹر چلاتا تھا، اب ٹریکٹر چلانے کے لیے مجھے $100 دینے پڑتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے۔ سو اس کا اثر صرف ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس بہت تیل ہے، تو بھائی پھر اسپرٹ ایئر لائن بھی آپ کی جو ہے وہ بھی تو بند ہو گئی ہے، تو اور ملٹیپل چیزیں، یہ سارے فیکٹر اگر ہم ملا کے دیکھیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹریلی کتنی دن سسٹین کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ ڈیسپریشن ہے ٹرمپ کی کہ وہ کوئی اس کے پاس کوئی سالڈ چیز نہیں ہے۔ ریٹرکس باتیں تو کر سکتا بہت دفعہ کہ امریکہ نے بڑی شاندار وکٹری حاصل کی ہے، امریکہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ختم کر دیا، تو لیکن اس کے پاس کوئی سالڈ چیز ہے نہیں کہ دنیا اب
اتنی اویئر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, سیٹلائٹس کی وجہ سے, جس کو چائنا اور رشیا بڑی خوبصورتی سے دکھا رہے ہیں کہ وہ نقصانات ان کے ہوئے. اب دیکھیے CNN کی 4 دن پہلے کی رپورٹ کہ کتنا کولوسل نقصان جو ہے وہ امریکہ کا ہوا ہے, اور کتنا واضح اس میں دکھایا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لے. مارشل صاحب, میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور اس کا میڈیا, اس کا اپنا نیشنل میڈیا اتنی باریک بینی سے چیزوں کو دکھا رہا ہو. بڑی زبردست رپورٹ دکھائی ہے انہوں نے. اس لیے کہ گودی میڈیا ہر ملک میں ہوتا ہے, لیکن وہاں سینسیبل میڈیا بھی ہوتا ہے, وہ ہمارے بھارت ہو یا امریکہ ہو. CNN کی بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے, اور میرا خیال ہے فاکس کے علاوہ باقی ایون جو وال اسٹریٹ جرنل ہے, جو اس کو بڑی ٹرمپ سے اس سے ناراض ہیں کہ اس نے جو ہے رپورٹنگ اس کے مطابق نہیں کی ہے جو اس کے حساب سے ہونی چاہیے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ایک ڈسپریشن کی طرف ہیں. اور پرابلی جو ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ چائنا جانے سے پہلے, جو پچھلے مہینے جانا تھا اب جانا ہے, اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ کچھ کسی طرح سے اس کو بند کر سکے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, بیکاز اس کو پتا ہے کہ یہ ساری جنگ, اس کا اسٹریٹجک جو آبجیکٹو ایک تھا وہ کنٹیننگ چائنا تھا. اور اب جو خبر ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز میں یہ کرنا چاہتے ہیں, 2000 جہاز ہیں اس وقت جو اندر ٹریپڈ ہیں, جن کے اوپر جو سٹاف ہے کوئی 20,000 کا ہے. تو آپ کتنے مہینوں میں آپ ان کو اسکارٹ کر کے واپس لائیں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ نے اندر جانے کی ہمت بھی کی تو پہلے تو آپ کے جو ایئر کرافٹ کیریئر تھے وہ 1000 میل دور چلے گئے تھے. یہ ڈیسپریشن ہے. اور اس میں ایک تو یہ کہ ٹرمپ از سو انپریڈکٹیبل, اور اس کے جو ہارڈ لائنر ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اسپوائلرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو آج بات ہم نے کی ہے کہ ایران نے جو میزائل فائر کیے ہیں فجیرہ کے اوپر, تو ایران نے تو ڈینائی کیا ہے. تو یہ اسپوائلرز ہیں جو, اور اسپوائلرز میں اسرائیل پہلے نمبر کے اوپر ہے, اور پھر جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے ارد گرد. آئی تھنک یہ ان کو سمجھ جانا چاہیے. اور اگر یہ کوئی ملٹری وینچر کیا تو آئی تھنک جو اکنامکس ہے اس کا صرف تیل نہیں, اس کی ایگریکلچر, اس کے دیکھیں نا چپس جو بنتے ہیں ان کی ساری 98% ہیلیم یہاں سے جاتی ہے, گلف سے, قطر سے جاتی ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے چپ میکرز ہیں جس میں تائیوان ہے اور ساؤتھ کوریا ہے, ان کا کام از ڈاؤن ٹو 50%. جی بالکل. تو آئی تھنک یہ ڈیسپریشن ہے. میرا خیال ہے کہ امید ہے یہ کوئی میجر جو ہے اٹیک دوبارہ نہیں کریں گے, اسی طرح پریشر ڈالتے رہیں گے. ٹھیک. ثناء اللہ صاحب, اب یہ ڈسپریشن میں آ کر انہوں نے یہ کوشش کریں گے کسی طرح سے اپنا ہرمز سے جہاز کلیئر کرائیں, نکالیں وہاں سے. اب 2000 جہاز تو نہیں نکال سکتے, تو کوئی انہوں نے اپنی ایک لائن بنائی کہ کسی طرح سے ایرانی رینج سے دور ہو کر کچھ جہاز نکالنے کی کوشش کی. دو جہاز پتھروں میں پھنس گئے. کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈینش جہاز ہے جو انہوں نے یہاں سے نکالا بھی ہے. تو یہ کتنی ہزیمت کی بات ہے ایک ایسے ملک کے لیے سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے. اور پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ چائنا جب جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ایک وکٹر کے طور پر جا سکیں گے چائنا کسی صورت میں؟ آپ کی پہلی بات کا تو جواب صرف اتنا سا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ مارشل صاحب نے صحیح بات کہی, مارشل صاحب نے, کہ ڈیسپریشن کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو شیلڈ کے طور پہ دکھا سکیں اپنی عوام کو, اپنے الائز کو, اور نہ اگر ممکن ہو تو چائنا کو بھی. چائنا ان کی باتوں پہ تو نہیں ان کو بلیو کر لے گا, ٹرسٹ کر لے گا. اور چائنا کا جو فیکٹر ہے وہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. آپ نے سنا ہوگا خبر میں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی چائنا جا رہے ہیں, وہ بھی ان کو بریفنگ دیں گے. اور پھر دوسرے جو فرینڈلی ممالک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بریفنگ دیتے رہتے ہیں, اپارٹ فرام جو ان کی انڈیپینڈنٹ, ہر کنٹری کے انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں. تو رشیا کی طرف سے بھی ان کو بڑی ہے نا, چونکہ یہ رشیا کے ساتھ خاصی انٹروسو قسم کی سیشن کیے ہیں ایران نے, تو وہ ساری بریفنگ بھی شیئرڈ ہو چکی ہوگی. تو صرف وہی فوکس نہیں ہے, فوکس نا یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسا رخ دکھایا جائے جس سے ٹرمپ صاحب ذہنی مریض نہ لگیں اور اوورلی نہ انریزنیبل نہ لگیں اور اوورلی ویری اگریسو نہ لگیں. اور یہ چیز حاصل کرنے میں وہ ابھی تک تو ناکام رہے ہیں. اس لیے جو وہ حرکات کر رہے ہیں, مجھے اس میں سے جو خدشہ ہے وہ ہے مس کیلکولیشن کا.
दूसरी तरफ से मैं उसको भी देख रहा हूँ, ईरान का भी एटीट्यूड और रवैया जो है वो हार्डेंड होता जा रहा है। वो भी वो डिप्लोमेटिक नहीं रहा। वो डिप्लोमेटिक ना गुफ्तगू करने की कोशिश में होते हैं, लेकिन मैसेजेस जो होती है, की मैसेजेस जो उनकी डिप्लोमेटिक ऑप्शन वो दे रहे होते हैं, उसमें बहुत सख्त हैं। तो जिसकी बिना पे बहुत सारे कंट्रीज आप ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम अमेरिका टू ईरान। ठीक है, फुजैरा का उन्होंने डिनाई कर दिया है, ये तो उनका डिनाइल है। दूसरी तरफ यूएई के अपने बयानात हैं, तो ये एक अलग स्ट्रीम निकल रही है जो कि बिल्कुल ना डाइल्यूट कर देगी उसकी एग्रेशन का जो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है अमेरिका का, और अमेरिका को फायदा होगा। मेरा अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक मुझे तो ये लगता है कि ये टफ होता जा रहा है, चैलेंज बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, और फुल फ्लैश वॉर तो शायद ना हो, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कांग्रेस को भी कहा है कि सीज फायर है, लेकिन ये सीज फायर मुझे होल्ड करती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि छोटी छोटी वार तो साथ साथ इसके beneath the surface of a ceasefire there is lot of turmoil, और ये टर्माइल मुझे ना जरा थिक होता हुआ नजर आता है। जी, एक तवील फहरिस्त है, एक पूरा एजेंडा है जिस पर बातचीत होनी है, लेकिन अभी तो आपना हुर्मुज़ का ही मामला हल नहीं हो रहा, और ख़ुद ये जो ब्लॉकेट है ये भी एक्ट ऑफ वॉर ही ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, और ईरान ने जो आपना हुर्मुज़ पे एक्शन लिया है उसे भी एक्ट ऑफ वॉर ही अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। तो जंग अगर मिसाइलों की नहीं हो रही, बंदूक की नहीं हो रही, तो ये तो जंग हो ही रही है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही। डॉक्टर साहबा, ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई 180 मामले के साथ ग़ालिबन उन्होंने रब्ता किया, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं आया। वो ऑपरेशन फ्रीडम खुद उन्होंने लीड करने की कोशिश की, उसमें नाकामी हुई। जनूबी कोरिया के एक जहाज़ को कल आग लगी और वो कह रहा है कि हमें अभी इस बात का अब जवाज़ मिल गया है कि हम इस जंग में शामिल हो जाएं। तो क्या कोई और मुल्क जनूबी कोरिया जैसे ममालिक भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, पराई आग में कोई भी नहीं कूदता। जिस तरीके से आपने कहा कि ऑपरेशन फ्रीडम का नाम उन्होंने शुरू किया, नेटो को वो ताने तिश्ने देने पे उतरे, साथ ही जब उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से मदद मांगी और वो बैक ऑफ हो गए, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने उनको ताने दिए। फिर जब उन्होंने जंग में आने की हामी भरी तो उसके बाद कहा नहीं, आई कैन हैंडल इट माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं याद रखूँगा। आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी ट्रंप की जहनी हालत के बारे में। सर, ट्रंप की जहनी हालत के ऊपर तो बहुत सारे हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी रिसर्चेस और बहुत सारी रिपोर्ट्स, लेकिन मेरा इसके ऊपर एक अपना मौक़िफ़ है। ट्रंप इस टाइम पे इस सिचुएशन को बहुत ही कनंगली हैंडल कर रहे हैं। वो जो है कोई जहनी मरीज़ या कोई पागल या कोई इस किस्म का इंसान जिसके अंदर सोचने समझने की उतनी सलाहियत ना हो, वो एक बिलियनियर नहीं हो सकता, वो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं चला सकता, वो सदारती इंतखाबात को लड़के सदर की कुर्सी पे मुंतखब होकर नहीं आ सकता। ट्रंप इज़ अ वेरी कनिंग बिजनेसमैन। उनके इस सिचुएशन से कि जहाँ पे उनकी ट्वीट्स की वजह से स्टॉक मार्केट अप डाउन हो रही है, कि जहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वीकेंड के ऊपर वो कोई एक बात छोड़ देते हैं एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीक वो एक ऐसी ट्वीट कर देते हैं कि अगेन जिससे स्टॉक मार्केट जो है वो उनके ट्वीट्स के इशारों पे नाच रही हैं। सिमिलरली जो ट्रंप की जहाँ तक जहनी हालत की बात है, अनडाउटेडली कि कभी वो जो है ये दावा करते हैं कि मुझे सुप्रीम लीडर मानने के लिए तैयार हैं ईरानीज़, लेकिन मैंने मना कर दिया है। फिर उसके बाद वो नो मोर गुड गाय और गन्स पकड़ के खड़े होकर तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में कि जब एक लीडर ऑफ वन कंट्री इस किस्म की हरकतें कर रहा हो या नोबेल प्राइज़ के लिए रट लगा के बैठा हो कि मुझे ही मिलना चाहिए, मैं ही इसके लिए कैंडिडेट हूँ, मैंने इतनी जंगें रुकवाई, और ना मिलने के बाद वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो है वो इंटरवेंशन शुरू कर दे। हमने वेनेजुएला को देखा, आइसलैंड के ऊपर जिस किस्म के उनके बयानात आए थे कि एक बर्फ़ का टुकड़ा ही तो है, डैडी तो मानता है मुझे यूरोप वैसे भी, और डैडी को एक बर्फ़ का टुकड़ा चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसा कंट्री जिसकी लीडरशिप एक सेन लीडर के हाथ में है, तो क्या वो ट्रंप के साथ इस जंग में आके खड़े होने के लिए तैयार होगा? एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रंप, द अदर फैक्टर इज नेतन्याहू।
کہ جس کے دیکھیں وہ تمام اسٹیٹس جو کلونیلزم کے اوپر بلیو کرتی تھیں نتن یاہو کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی وہ تمام اسٹیٹس ہیں. یٹ ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ٹرمپ واز دا اونلی پرسن کہ جس نے نتن یاہو کے کہنے پر اس کے مس کیلکولیشن کے اوپر اتنا بڑا جو ایک خطرہ ہے جو ایونچولی ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چل پڑا تھا, ایک جنگ, اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو پھنسایا. پھر اس کے بعد بلیم گیم شروع کی, کبھی اس نے اپنے جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کے اوپر الزامات ڈالے, اپنے داماد کے اوپر الزامات ڈالے, نتن یاہو کے اوپر. اور انفیکٹ ہم ان کی ٹویٹس اسپیسیفکلی وہ ٹویٹ جہاں انف از انف والی بات کی گئی تھی تو ایک کلیئر ڈیوائڈ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی پائی جاتی ہے. اگین جہاں پہ چائنا والے فیکٹر کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت کلین ہینڈڈلی جانا چاہیں گے کیونکہ 14, 15, 16 مئی غالباً یہی ڈیٹ ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, لیکن وہ جائیں گے کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جائیں گے کیسے کلین ہینڈڈ. یہ جو دوبارہ سے ایک جھڑپیں شروع ہوئی ہیں یہ جو ہے وہ پریڈکشن اس کی میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی سنی تھی. ہمارے نیشنل میڈیا پہ بھی بہت بڑے بڑے اینالسٹ ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ تھوڑا سا اسپارک کر کے اور معاہدے کی طرف چیزوں کو لے کے آیا جائے گا ود ان دا سیکنڈ ویک آف مئی. تو یہ جو ایک چھوٹا سا اسپارک ہے یا وہ جو ایک اگنیشن ہے جہاں پہ انسٹیگیٹ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے, تو اس کے بعد اب الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا جنگ بندی کے ساتھ ساتھ معاہدے کی سچویشن کو. ایروائز مارشل صاحب, ایک بریک کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, ان کی جو کیبنٹ ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ ایران نیوکلیر نہیں رکھ سکتا. باقی جو مطالبات تھے کیا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور صرف وہ چاہ رہے ہیں کہ نیوکلیر پر ہی انہیں کوئی ڈیل مل جائے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اگر آپ گزشتہ کچھ دنوں کے بیانات پر نظر ڈالیں جو امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں چاہے وہ ان کے قریبی لوگ ہوں, وہ سب صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. لیکن جوہری ہتھیار نہ رکھ سکنے کی قیمت جو ایران طلب کر رہا ہے, کیا وہ اس قیمت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, اسی لیے شاید معاملہ پھنسا ہوا ہے. اس پر تجزیہ لیتے ہیں. ایروائز مارشل صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ جو بار بار اب آ رہا ہے کہ صرف نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکتا ایران, کیا باقی مطالبات سے وہ دستبرداری چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کسی طرح سے اس پر کوئی سمجھوتا ہو جائے؟ دیکھیے, اگر نیوکلیئر ایشو کی بات کرتے ہیں کہ تو ابھی جو 14 پوائنٹ نکات دیے تھے ایران نے, اس میں بڑا سسٹمیٹک جو اس میں سارا پلان دیا ہوا تھا, جس میں ہارموز کو کھولنے سے, پابندیاں اٹھانے سے, پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں نیوکلیئر کی طرف جانے سے, یہ ساری باتیں تو اس پہ انہوں نے کی ہوئی تھیں. ایران تو پہلے بھی نہیں بنا رہا تھا. جہاں لاسٹ جو رپورٹ IAEA کی تھی اس کے حساب سے تو وہ نیوکلیئر کی طرف نہیں جا رہا تھا. جی, پھر آپ 2 دفعہ کہہ چکے, آپ نے سارا انائلیٹ کر دیا, ابلٹریٹ کر دیا اس کی نیوکلیئر انسٹالیشن کو. ایکچولی آئی ول ایگری اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ کہ ایک تو اسرائیل فیکٹر اس میں ہے, پھر وہ سپوائلرز بھی ہیں. سپوائلرز ہارڈ لائنرز کی صورت میں, وہ IRGC میں ہوں یا پیٹ ہیگزیٹ جیسے لوگ ہوں, یہ ہارڈ لائنر بھی ہیں جو بیچ میں آئی تھنک. اور پھر میں تو ایگری کروں گا کہ ذہنی حالت بھی ہے, یہ سیز اے ویری شارپ بزنس مین, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اس کو بھی اب گرل کیا گیا, پیٹ ہیگزیٹ کو بٹھا کے کانگریس مین نے, سینیٹرز نے اس کو بھی گرل کیا اس کے اوپر کہ یہ جو بیان دے کے جس کے اوپر تقریباً 3-4 ہفتے تک کسی کی زیادہ نظر نہیں گئی تھی کہ یہ جو بھی بیان دیتا ہے کہ نیو رجیم از ویری فائن, وی آر گوئنگ ہیڈ وی اینڈ دا اسٹاکس گو اپ, اور اس کے بعد کہنا کہ بٹ آئی ایم اینگری, آئی مے اٹیک اگین تو اسٹاکس گو ڈاؤن. اس سے اوپر وہ اور اس کے سارے کرونیز نے, دے ہیو میڈ بلینز, دس از بینگ کویسچنڈ ناؤ ان دا پارلیمنٹ. تو اس کی جو باقی جس کو ذہنی صحت کو کہتے ہیں وہ یہی بیانات کا بدلنا. تو نیوکلیئر ایشو کی بھی بات کریں کہ اب وہ اس کے اوپر آ گیا کہ تمام نیوکلیئر انسٹالیشن کو ختم کر دیا جائے. ناؤ ہاؤ از دس ایکسیپٹیبل؟ ایران ول نیور ایکسیپٹ دیٹ, اور یہ کوئی کسی بھی طریقے سے ریزنیبل ڈیمانڈ نہیں ہے. بھلے آپ NPT کی لمٹ کے اندر اس کو کرنے دیں, اور اس کے اوپر ایران نے بات کر دی ہے آلریڈی 14 پوائنٹس کے اندر, لیکن فیز وائز جانے کا اوور نائٹ وہی نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں اور نیتن یاہو فیکٹر ہے, وہ ایپسٹین فائلز ہیں یا وہ گریٹر اسرائیل ہے, یہ اس کی وجہ سے ٹرمپ coupled with ذہنی حالت, I think he's changing his statements from simply not keeping nuclear weapons سے اس بات تک کہ تمام اپنی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو ختم کر دے.
I think that's very unreasonable. اس پہ ایران کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور یہ جو ان کے بیانات ہیں یہ امریکہ میں تو دیکھے جا رہے ہیں نا کہ اگر وہ اپنے فائنینشیل گین کے لیے یا اپنے قریبی لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو صحیح بات ہے, پھر ذہنی حالت تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی ذمہ داری, اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ کر ایک آدمی جو ہے وہ جس کے ایک بیان سے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے یا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, وہ صرف اپنے چھوٹے سے فائنینشیل گین کے لیے, کتنا بھی بڑا ہو وہ اربوں ڈالر کا ہو, لیکن دنیا کے لیے تو چھوٹا سا ہی فائنینشیل گین ہوگا. ثناء اللہ صاحب یہ فرمائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ اس جنگ کو کس طرح سے وہ ختم کر پائیں گے, یہ سب سے بڑا سوال یہی ہے. وہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ میں کیسے ختم کروں. میرے خیال میں تو اگر وہ اڈاپٹ کر لیں کوائٹر ڈپلومیسی, اپنے منہ کو ذرا بند کر لیں, اپنے ٹویٹس کو بند کر دیں, تو اس سے بہت کنڈیوسو قسم کا ماحول پیدا ہوگا اور اس کا اثر ایران کی سائڈ پہ بھی ہوگا اور ایز اے ثالثی پاکستان پہ بھی ہوگا. اور پاکستان کے جو حلیف ہیں, ترکی ہوا, سعودی عربیہ ہوا, چائنا ہوا, رشیا بھی, اور اس کے بعد دوسرے وہ ممالک جو پیس چاہتے ہیں اور خطے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور عالمی سطح پہ نہیں چاہتے کہ سٹیک انفلیشن میں چلی جائے ساری اکانومی اور غریب ملک بالکل پس جائے, سب کے لیے اچھا ہوگا. اب یہ سمجھ ان کو سمجھانے کے لیے میرا نہیں خیال کہ نہ کوئی ایسا ساتھی ان کے پاس ہے. انہوں نے اپنی ٹیم جو چنی ہوئی ہے وہ لائلسٹ کی ہے, اور یہ پرابلم ہوتا ہے لائلسٹ ورسز نا ٹیکنیکلی ساؤنڈ, پولیٹیکلی وائبرنٹ یا پولیٹیکلی ایسٹیبلشڈ نا ساتھیوں کو اپنے ساتھ اپنی کیبنٹ میں رکھنے کا. اور وہ سارے اس وقت بھی یہ کوشچن اٹھا تھا, انہوں نے میرٹ کو پیچھے دھکیلا تھا اور میرٹ کے ایشز پہ انہوں نے کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی بلڈنگ لائلسٹ کی. اب وہ لائلسٹ ان کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور وہ وہی بات کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں, اس لیے ان کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے کہ یہ وہ فیصلہ کریں. تو یہ ساری ہے پرابلم. ادروائز تو جی اور پاکستان کے لیے کیا سر, پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, پاکستان میڈیشن کر رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن پاکستان اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. پاکستان کو جو کنسیشنز ملنے چاہیے وہ ملتے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں, یہاں پر اجناس کی قیمتیں کم ہوں. مجھے اجازت دیں گے اس پہ بات کرنے کی, کیونکہ مجھے تو پاکستان کا جس طرح کی وہ بیانات آ رہے ہیں, جس طرح فیس آف دی ارتھ سے اس کو ریموو کر دیا جائے گا, یہ کوئی کنٹری اب اس دور میں ریموو نہیں ہوتا. ویسے بھی کنٹری بڑا کنٹری ہے, کوئی چھوٹا سا تو ہے نہیں جو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا 2-4 ملکوں میں, اور ساتھ والے ملک کوئی اس کے نہیں لینا چاہتے, اس کی لینڈ نہیں لینا چاہتے, اور وہ ایک سیولائزیشن ہے. وہ اس طرح کے جو بیانات دے رہا ہے, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ ابھی تک ورچوئل ورلڈ میں رہ رہا ہے, اور وہ اسی طرح کی جنگ میں کہ جی میں کچھ شو کر کے, جس طرح کے ایک آج کل کے بچے دیکھتے ہیں کہ جی گیمز میں WWE والے موڈ میں ہے سر, وہ جو کام کرتے رہے ہیں, اور اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کا ثالثی کا رول جو ہے میں جو محسوس کرتا ہوں وہ سکڑ رہا ہے, جو کہ یعنی پاکستان پہ آپ بلیو بھی کر رہے ہیں اور دوسری پارٹی بھی بلیو کر رہی ہے. چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے رول کو آپ اسٹرینتھن کریں, ایکسپینڈ کریں, تاکہ وہ کھل کے آپ دونوں کے درمیان میں آئے اور سمودن کرے جو جہاں ہارڈ شپس ہیں. لیکن اس طرح کے بیانات دے کے اور دوسری سائڈ پہ بھی آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, سکیڑ رہے ہیں. ابھی کے جو کہا گیا تھا کہ جی یہ ایران نے ڈینائی کیا ہے, اگر وہ ڈینائل صحیح ہے تو پھر پاکستان کا پری میچور اس کو کنڈیمڈ کر دینا فجورا پہ نا اٹیک کو, وہ اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ اس میں تو پھر ڈاؤٹ پیدا ہو جاتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان کو صحیح حالات کا پتہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ جسٹ ڈاکخانے کے طور پہ کام کر رہا ہے.
तो ये प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, अपार्ट फ्रॉम जो हमारी हार्डशिप है, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी फूड सप्लाई, हालांकि हम एग्रीकल्चर फूड हमारे पास खुराक तो है जीने तक की, लेकिन उससे ज्यादा बहुत सारी चीजें, दाल माश, ये बहुत सारी चीजें हम बाहर से लेते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हमारे लिए रास्ते बंद हैं, हमारे लिए भी रास्ते उस आज़ादी के साथ नहीं खुले हुए। फिलहाल तेल का ज़ख़ीरा है, लेकिन तेल हमारे यहाँ दीगर साउथ एशिया के ममालिक के मुकाबले में महंगा है। हम IMF प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है, हमारी मजबूरियाँ हैं, लेकिन हम बुरी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपके नज़दीक पाकिस्तान का रोल वक्त के साथ साथ सिकुड़ रहा है या बढ़ रहा है? सर देखिए, पाकिस्तान का रोल मैं ये नहीं समझती कि सिकुड़ रहा है। उसकी एक मिसाल है MV तोस्का से पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरानी अमले को बाहिफाजत निकाल के लेके आया है कल, तो और फिर जब हम देखते हैं कि ओमान की तरफ से या ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद सालिस है, और यही एक ऐसा सालिस है कि जिसके अलावा हम किसी और की तरफ नहीं देख रहे सालिसी के लिए। थर्डली, जिस तरीके से अपनी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वो हमेशा की बात फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में करते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अलावा ना तो अदर 57 ममालिक में से कोई उठ खड़ा हुआ। जो यूनाइटेड नेशंस का रोल था कि जंगें रुकवाई जाएंगी, अमन जो है उसको कायम किया जाएगा, वो तमाम यूनाइटेड नेशंस एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ के जो इस टाइम पे एक वाहिद जो है रियासत उठ के खड़ी हुई, उसने ना सिर्फ ये कि मीडिएटर का किरदार अदा किया, बल्कि वो दोनों कंट्री जो पिछले 47 से 50 साल से लड़ रहे थे, एनिमोसिटी का शिकार थे, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो एक ऐसी टर्म्स पे थे जो झगड़े की टर्म्स थी, तो उनको जो है वो ना सिर्फ लेकर आया टेबल टॉक पे, बल्कि आप देखिए कि उधर मशरिक वस्ता को रोका हमला रिटेलिएशन करने से। वहां पे जो है वो ईरान को का एक विजिट होता है हमारे फील्ड मार्शल साहब का हालत जंग के दौरान, तो आप ये देखिए कि अबनाए हुर्मस खुल जाती है। तो इस वक्त जो रोल पाकिस्तान का है वो तो किसी भी और स्टेट का मैंने नहीं देखा। अगेन, जहां पे यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करना चाहिए था, या जहां पे यूनाइटेड नेशंस को जो है वो इसके लिए रेजोल्यूशंस पास करनी चाहिए थी, वहां पे तमाम वीटो सीटो सारी पावर्स जो है वो कंट्रीज की एक तरफ, और पाकिस्तान जो है वो तनहा इस तमाम मामले को, ये जो रायता तमाम फैलाया है। जब डॉक्टर साहिबा, जब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशन को डिस्क्रेडिट कर चुके और कई मरतबा कर चुके, और वो उसको अहमियत नहीं देते, वो नेटो को अहमियत नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान को अहमियत देते, तो इसकी कोई खास वजह? देखिए, ट्रस्ट की बात है ना सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने, इसमें एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व है। आप अगर उस थोड़ा सा एक साल पीछे चले जाएं तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी हेजमनी इस पूरे खित्ते के अंदर कायम की है कि जहां पे हम एक ऐसे दुश्मन से जो हमसे कुव्वत में भी ज्यादा था और हमसे जो है वो तादाद में भी ज्यादा था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 3 से 4 घंटे के रिस्पॉन्स में जो है उनको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि मोदी साहब जो है वो उठ के जाते हैं और ट्रंप के पांव पकड़ के कहते हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान से बचा लो, वरना ये हमें मार मार के दुम्बा बना देंगे। उसके बाद से वो एक जो है सर्टन वाकया या वो एक सर्टन जो मार्का है वो उसको अल्हम्दुलिल्लाह उस फतह और उस जश्न के बाद से ट्रंप रोजाना उठते हैं और बताते हैं कि मैंने जो है वो ये जंग रुकवाई थी और पाकिस्तान ने तो इतने जहाज गिराए थे अमेरिका के। बिल्कुल, बेशक आज भी उन्होंने ये बात कही है, और पाकिस्तान का जो इस खित्ते में और दुनिया में कद बढ़ा है 2025 के बाद और इस सिफारतकारी के बाद, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये जितना बड़ा मामला है, इसमें पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है उसको हम बिल्कुल सराहते हैं, लेकिन इस पर मेरे ख्याल में और बात होनी चाहिए। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक सर। साजिद हबीब साहब, ज़रा कोई कमेंट चाहिए होगा आपका? मामला तो इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूनाइटेड नेशंस और इस तरह के इदारों को अहमियत नहीं देते, पाकिस्तान को अहमियत दे रहे। तो इस पूरी बातचीत में सिक्योरिटी गारंटी की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान उन शराइत पे पूरा उतरता है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इन शराइत के ऊपर पूरा उतरता है, तो इसीलिए तो इतने बड़े मामले में पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया है।
اور وہ کام جیسے آپ نے کہا کہ جو کہ یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے کو کرنا چاہیے، جو شاید یورپین یونین کو کرنا چاہیے تھا، جو شاید بڑے ممالک کو کرنا چاہیے تھا، وہ پاکستان کے حصے میں آیا، اور پاکستان نے ابھی تک بہت خوبی سے اس کو جو ہے پورا کیا ہے۔ اگر آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ واشنگٹن سے زیادہ سیف اسلام آباد ہے کسی بھی قسم کی نیگوشیشن کے لیے، کیونکہ وہاں پہ وہ مس ہیپ ہو گیا تھا۔ ثناء اللہ صاحب، آپ کی کیا رائے؟ لیکن جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، جس طرح کی شدت کی طرف یہ جا رہے ہیں، اس کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ پرسیپشن بنتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں ہمارا یہ کوشش تو نہیں ہو رہی کہ ہمارے رول کو جیکٹ پہنا دی جائے اور اس کو سکیٹ دیا جائے، اس انداز میں کہا تھا۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان میں کوالیفائی نہیں کرتا، اور پاکستان نے وہ اپنی کوالیفیکیشن تو اسٹیبلش کر دی، اب اس پہ کیا بات کرنے، وہ تو اس ریجن میں نہیں بلکہ پورے یورپ اور یو این کے ممبرز میں اسی کو چوز کیا گیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، جو لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو واضح طور پر جواب مل گیا آج آپ لوگوں کی گفتگو سے، آپ لوگوں کی باتوں سے، کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی کوالیفائی کرتا ہے، نہ صرف بلکہ وہ اس جنگ کو جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو جو ہے بہت اچھی طرح سے ہینڈل بھی کر رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو جواب پاکستان نے منہ توڑ دیا ہے 2025 میں، کہ جس کے بعد ایک بہت بڑی متھ تھی جو انڈیا کی تھی کہ ہم شاید نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں اس خطے کے اندر، تو اس کو بڑے بھرپور طریقے سے پاکستان نے منہ توڑ جواب دے کے اس مت کو توڑا ہے۔ پاکستان نے تو یہ پوزیشن ارن کی ہے، ہماری سول اور ملٹری جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، ان دونوں کا یہ جو ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے اوور آل، آپ صرف اس کو نہ دیکھیے بلکہ ہمیں تو اندرونی طور پہ بھی اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگلی کھڑا ہوا ہے اور ان تمام فتنوں سے جو اندرونی بھی موجود ہے، بیرونی بھی موجود ہے، لڑ رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے اپنی معیشت کی گاڑی کو آگے لے کے جا رہا ہے، تو اتنے ٹف حالات یہ سب کچھ حیران کن ہے، یہ سب کچھ حیران کن ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ اور آج فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ جس طرح ہم اپنے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو لے کر چل رہے ہیں اور مضبوطی سے بنیان المرصوص کی طرح کھڑے ہوئے، تو یہ اسی طرح سے ہمیں کھڑے رہنا ہے، اور پوری قوم کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمت کا وہ مظاہرہ کریں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کا کردار اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات کی، اور اب کل کی تاریخ ہے جو بنیاد المرصوص کو 1 سال مکمل ہوگا، اور پھر جو پاکستان نے چند دنوں کی جنگ میں دنیا کو بتایا کہ پاکستان کتنا مضبوط اور مستحکم ہے، اور دنیا نے اس کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ پاکستان کا رول اب بہتر طور پر دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب، ڈاکٹر سدرا سبزی صاحبہ، محترم جناب ثناء اللہ صاحب، آپ تینوں کا شکریہ۔ ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔